اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ کل آپ نے سماعت کیا کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت خالد ابن کثیر تھا، اور ان کی موت سے پہلے ان کے تکیے کے نیچے سے ایک پرچہ نکلا اور اس میں لکھا ہوا تھا براءۃ من النار لخالد ابن کثیر، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خالد ابن کثیر کی جہنم سے نجات ہو گئی ہے۔ ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں جہنم سے نجات عطا فرمائی، تو گھر والوں نے جواب دیا کہ یہ خالد ابن کثیر روزانہ ہر جمعہ کو 1000 مرتبہ حضور پر درود شریف کا تحفہ پیش کرتے تھے۔ ہر جمعہ کو 1000 مرتبہ درود شریف کا تحفہ پیش کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً درود شریف دونوں جہاں کی مصیبتوں کا علاج ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو پورے یقین کے ساتھ، جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی کام کرے، چاہے اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے ہو یا اس چیز کا تعلق سرکار کی ذات مبارک سے ہو، کوئی بھی کام آپ اس یقین کے ساتھ کرے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ قبول فرمائے گا۔ جیسا کہ میں نے دعا کے بارے میں بتایا تھا کہ دعا کرنے کے بعد اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ اللہ ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر دعا کے بعد بھی اگر ہمارا ذہن یا ہمارے خیالات میں ذرہ برابر اگر ڈگمگاہٹ ہے، شک ہے، تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کرنے کے بعد یہ یقین ہونا چاہیے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے میرے معبود کی بارگاہ میں جو مانگا ہے یقیناً وہ جائز ہے، تو میرا خدا مجھے عطا فرمائے گا۔ اچھا، دوسری بات، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی چیز آپ مانگ رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے، اور وہ چیز اگر آپ کو نہیں ملتی، تو آپ یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے کچھ بہتر نوازنا چاہتا ہے۔ جو چیز آپ مانگ رہے وہ آپ کو نہیں مل رہی ہے، ہوتا ہے کئی لوگ کئی سالوں سے ایک دعا کرتے، کبھی آدمی کی قبول نہیں ہوتی، لیکن اس میں مصلحت خداوندی ہے۔ آپ جو مانگ رہے وہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جیسے میں دعا کروں اللہ پاک میرا یہاں بنگلہ ہو جائے یا یہ ہو جائے، اب مجھے نہیں بن رہا ہے، بنگلہ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو میں یہ نہیں سمجھوں کہ میری دعا قبول نہیں، بلکہ یہ آپ یقین مانیں کہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ کیونکہ ایک انسان جو ہوتا ہے وہ وہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک اس کی نظر کی رسائی ہوتی ہے۔ جیسے میری نظر سامنے دیوال تک جا رہی ہے، دیوال کے بعد کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت وہ علیم و خبیر، وہ سمیع و بصیر ہے کہ جو صرف دیوال تک نہیں، دیوال کے پیچھے کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ چیز اس بندے کے لیے کہاں تک درست ہے، کیا بہتر ہے، اگر صحیح ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم جو مانگ رہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ یقین مانو کہ اگر کوئی چیز آپ بار بار اللہ کی بارگاہ میں طلب کر رہے اور بار بار طلب کے باوجود بھی وہ چیز اگر آپ کو میسر نہیں آتی، تو آپ یقین جانیں اللہ آپ کو اس سے بہتر نوازنا چاہتا ہے، اور وہ چیز آپ کو دینا چاہتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی عبادت جس کا تعلق یا تو اللہ کی ذات اقدس سے ہو یا سرکار کی ذات مبارک سے ہو، وہ یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں
تو ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہم سرکار پر جو درود پڑھتے ہیں یقیناً میرے آقا اس درود کو سماعت فرماتے ہیں، یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے صاحب کتاب نے خلاصہ کیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو پورے یقین کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ یوم جمعہ کی پابندی سے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے عوض دنیا ہی میں جہنم سے نجات کی سند مل گئی۔ وہ کرتے کیا تھے؟ ہر جمعہ کو سرکار کی بارگاہ میں 1000 بار درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو حق ہے کہ کیا ہم سب کو نجات کی فکر نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہر جمعہ کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا درود شریف پڑھ کر دوزخ سے رہائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جتنا ہو سکے جمعہ کے دن درود شریف پڑھے۔ اچھا، اور دنوں میں بھی آپ درود پڑھیں۔ جمعہ کی فضیلت تو مسلم ہے، بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اور دنوں کی بھی فضیلت ہے، جیسا کہ آپ نے کچھ دن پہلے جمعہ کے رات پڑھنے کی، درود شریف پڑھنے کی بھی فضیلت آپ نے سنی تھی، اور بھی اس طریقے سے تمام دنوں کے درود شریف پڑھنے کی اس کی الگ الگ فضیلت ہے۔ لیکن کل ملا کر کے میں آپ سے بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی۔ بس کوئی بھی تکلیف، پریشانی، غمگین یا تکلیفوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، بہت سارے بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ وہ سرکار پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔